ڈپلومہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ اور علوم حدیث میں ہم آج سے تذکرۃ العلماء فی اصول الحدیث کتاب سے انشاءاللہ بحوث کا خلاصہ اختصار کے ساتھ اور اہم فوائد بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل تو اس کتاب کو آپ اپنے مدرسہ کے، اپنے شہروں کے شیوخ سے ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں۔ اگر میرے بیان کردہ چند فوائد سے آپ کے دل میں اس مبارک کتاب سے محبت پیدا ہو گئی اور آپ نے اس کو لازم پکڑ لیا تو انشاءاللہ یہ خیر کثیر ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو آج کی بحث اصل اول کی پہلی قسم، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں خلاصہ پوری کتاب کا بیان کیا تھا کہ اصل اول میں امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی 6 قسموں پر بحث کی ہے، 6 موضوعات پر بحث کی ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ وہ ہے فی اہلیت تحمل، حدیث کو لینے کی اہلیت کیا ہے۔ اس پر امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے تفصیلی بحث کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 431 سے لے کر 435 تک اسی مسئلہ پر بحث ہے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ اسلام سے پہلے بھی تحمل درست ہے، یصح التحمل قبل الاسلام بلا خلاف۔ حدیث کو سننا ایک غیر مسلم بھی سن سکتا ہے، کافر یہودی عیسائی بھی حدیث کو سن سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ پھر آگے اس میں تفصیل نقل کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین وغیرہ، ان کی روایات کو محدثین نے قبول کیا ہے، حالانکہ انہوں نے چھوٹی عمر میں، بچپن میں احادیث سنی تھی اور انہی کو محدثین نے قبول کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ بچوں کو مجالس حدیث میں شریک کرتے رہے ہیں، محدثین سے چھوٹے بچے سنتے رہے ہیں احادیث۔ اس کے بعد امام ابن الجزری رحمہ اللہ دلیل لائے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سے سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، مشہور حدیث، اللہ اکبر۔ اور اس سے انہوں نے دلیل لی ہے ابن الجزری رحمہ اللہ نے کہ اسلام سے پہلے بھی اگر کوئی حدیث سنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اسلام لانے کے بعد اس کو بیان کر دے تو وہ لی جائے گی۔ اس پر انہوں نے یہ دلیل دی ہے۔ پھر آگے اور تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو اس کتاب کے حوالہ سے امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تذکرۃ العلماء فی اصول الحدیث میں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کی ہے، وہ ہے اپنے زمانہ کے کبار محدثین سے جو انہوں نے سنا، ابن الجزری رحمہ اللہ نے خود سنا، اس کو ضرور ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ اس کتاب کا یہ میزہ ہے، یہ خوبی ہے۔ اس پر سابقہ درس میں نے یہ اشارہ کیا کہ اگر کوئی طالب علم اس کتاب کو پڑھے اور ابن الجزری رحمہ اللہ نے جو اپنے شیوخ کی آراء نقل کی ہیں، جو شیوخ سے سنی، یہ ایک مستقل رسالہ بن سکتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ کے زمانہ میں اس جیسا
اتفاق ہوا ہے۔ کون سا اتفاق؟ کہ زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں سماع درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث کی مجلس میں کوئی غیر مسلم بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَنَّ بَعْضَ أَوْلَادِ الْيَهُودِ سَمِعَ بَعْضَ الْحَدِيثِ فَكَتَبَ اسْمَهُ بَعْضُ الطُّلَبَاءِ فِي الطَّبَاق فَأُنْكِرَ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں مجھے خبر دی ہمارے بعض ائمہ نے، بعض میرے اساتذہ ائمہ محدثین میں سے، انہوں نے مجھے خبر دی کیا کہ یہود کی اولاد میں سے ایک نے کچھ حدیثیں سنی تو بعض طلبہ نے اس کا نام رجسٹر میں لکھ دیا، اسی بچے کا نام جو غیر مسلم تھا۔ انہوں نے کچھ حدیثیں سنی تو اس پر انکار کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُجْتَہِدُ الْعَصْرِ ابو العباس احمد بن تیمیہ فَأَجَازَ۔ تو اسی مسئلے کے متعلق مجتہد العصر، ماشاءاللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو مجتہد العصر لکھ رہے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ اپنے دور کے امام تھے، مجدد تھے، شیخ الاسلام تھے، مجتہد تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اسی مسئلہ کے متعلق سوال کیا گیا، فَأَجَازَهُ، تو انہوں نے اس کو جاری قرار دیا، اس کو درست کہا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں کوئی حدیث سنتا ہے اور یہ سننا درست ہے۔ وَرَوَوْا عَنْهُ الْحَدِيثَ، اور انہوں نے اس سے حدیث کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی بچہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، یہی بچہ بعد میں دین کا خادم بنا، مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد اسی بچے نے وہ زمانہ جاہلیت میں بیان سنی ہوئی حدیثوں کو بیان کیا تو محدثین نے لیا۔ حاشیے میں ان کا نام بھی لکھا ہوا اس بچے کا، ان کا نام یوسف تھا۔ اللہ اکبر۔ یوسف یہ ابن دیان کے نام سے معروف ہوئے، ابن دیان۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ محدث سوری رحمہ اللہ سے کچھ حدیثیں سنی اور اسلام لانے کے بعد ان کو بیان کیا۔ اب یہ واقعہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے اپنے بعض شیوخ سے سنا۔ اب اس میں کتنی تفصیل ہے اور کتنی زبردست بحث ہے، اور اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی حوالہ آ گیا کہ وہ بات ابن تیمیہ سے پوچھی گئی، سبحان اللہ، تو انہوں نے اس کو لاگو کیا، نافذ کیا کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن الجزری رحمہ اللہ اختلاف نقل کرتے ہیں، یعنی کہ محدثین نے اختلاف کیا ہے کس زمانے میں بچے کا سماع درست ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا ہے 5 سال عمر ہو، بعض نے اس سے زیادہ عمر کی قید لگائی ہے، الی آخرہ۔ اگلی بات جو میں واضح مزید بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ایک اور واقعہ، اپنا ذاتی واقعہ نقل کرتے ہیں ابن جزری رحمہ اللہ۔ باقی علمی مسائل تو ماشاءاللہ دیگر کتابوں میں بھی اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں، وہی والے ہیں تقریباً، لیکن جو خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں جب میں نے طلب حدیث کے لیے بالا بکا کی طرف سفر کیا تو میرے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، ایک نوجوان میرا ساتھی بنا، وہ عربی کا ایک کلمہ بھی نہیں جانتا تھا، عربی زبان اسے نہیں آتی تھی، تو اس نے میرے ساتھ مل کر کافی حدیثیں سنی،
تو میں اس کے سماع کی اس بات میں نے تو توقع کر لیا، چونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، لعدم فہمی، اس کے عدم فہم کی وجہ سے، اسے عربی تو آتی نہیں تھی، تو میں نے اس کے سماع کو ثابت کرنے میں توقع کر لیا۔ وجہ کیا؟ اسے عربی نہیں آتی۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں فلما رجعت، جب میں واپس آیا، سألت شیوخنا حفاظ العصر، میں نے پھر اپنے شیوخ سے سوال کیا جو اپنے زمانے کے حفاظ تھے، بڑے بڑے حفاظ تھے، ابن رافع، امام ابن رافع سے، وابن کثیر اور امام ابن کثیر سے، وابن المحب اور امام ابن المحب سے، رحمہم اللہ اجمعین۔ تینوں کے نام لکھے، کتنے پیارے انداز میں اپنے اساتذہ کا ذکر کیا۔ ابن جزری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں سألت شیوخنا حفاظ العصر، اس میں نصیحت ہے ہم جیسے طلبہ کے لیے کہ اپنے اساتذہ کو، اپنے شیوخ کو بڑے پیارے القاب سے، بڑے پیارے مرتبہ فضیلت والے لفظ سے اپنے شیوخ کو ذکر کرنا چاہیے، اور اپنے شیوخ کی آراء کو کتابوں میں لکھنا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہم نے اپنے شیوخ سے سنا ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھیں گے، تب ہی کل کو بعد والوں کو پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیوخ سے سوال کیا، وَكُلٌّ أَمَرَنِي بِإِثْبَاتِ سَمَاعِهِ، تو ان تینوں میں سے ہر کسی نے مجھے حکم دیا اس کے سماع کے ثابت ہونے کا، کہ جی ان کا سماع کا اعتبار کیا جائے گا، خواہ ان کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ بطور تنبیہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عربی زبان کے بغیر دین کی بات، دین سمجھا جائے گی۔ اللہ کے بندو، یہ اور مسئلہ ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ عربی زبان آئے گی تو انشاءاللہ دین آئے گا، دین اسلام کی سمجھ آئے گی، بصیرت آئے گی۔ عربی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مزید کچھ اور بھی فوائد بیان کیے ہیں۔